الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر خزائن العرفان کا سبق نمبر 18 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے 258 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے درود مبارکہ حصول برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب زدني علما نافعا وعاملا كاملا۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، یعنی بیت المقدس سے دشمن کی طرف روانہ ہوا، وہ وقت نہایت شدت کی گرمی کا تھا۔ لشکریوں نے طالوت سے اس کی شکایت کی اور پانی کے طلبگار ہوئے۔ بولا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے، یعنی اتنا لینے کی اجازت تھی۔ یہ امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدت تشنگی یعنی پیاس کی شدت کے وقت جو اطاعت حکم پر مستقل رہا، یعنی جو اس پر ثابت قدم رہا، وہ آئندہ بھی مستقل رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو اور نافرمانی کرے، وہ آئندہ سختیوں کو کیا برداشت کرے گا۔ ترجمہ: تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے، جن کی تعداد 313 تھی، انہوں نے صبر کیا اور ایک چلو ان کے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے قلب اور ایمان کو قوت ہوئی اور نہر سے سلامت گزر گئے، اور جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، تشنگی اور بڑھ گئی اور ہمت ہار گئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی۔ بولے وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آتی ہے زیادہ گروہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرماتا ہے اور اس کی مدد کام آتی ہے۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور قتل کیا داود نے جالوت کو۔ تفسیر: حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ طالوت کے لشکر میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے، بیمار تھے، رنگ زرد تھا، بکریاں چراتے تھے۔ جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا، وہ اس کی قوت جسامت یعنی اس کی باڈی فزیکل اسٹرینتھ دیکھ کر کے، اس کی قوت جسامت دیکھ کر گھبرائے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی شاہ زور، عظیم الجثہ یعنی کہ بڑے اور موٹے جسم والا، قد آور تھا یعنی کہ اونچا بھی تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور نصف ملک اس کو دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ طالوت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کرے تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دوں اور نصف ملک پیش کروں۔ آپ نے قبول فرمایا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ صف قتال قائم ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام دست مبارک میں فلاخن یعنی کہ پتھر پھینکنے کا آلہ، وہ جو بیچکی ہم لوگ بولتے ہیں نا، بیچکی جیسا ایک رہتا ہے جس میں آپ پتھر وغیرہ لگا کر کے پھینک کر کے مار سکتے ہیں، تو پتھر پھینکنے کا آلہ لے کر مقابل ہوئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی،
مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ یعنی گھمنڈ والی کی، اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب یعنی کہ اپنا رعب ان کے اوپر جتانے کی کوشش کیا اس نے، آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام نے فلاخن میں پتھر رکھ کر مارا اور مارا، وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا، سبحان اللہ، اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے، اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک یعنی کہ آدھا ملک دیا، اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی، تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہوئی، بحوالہ جمل وغیرہ۔ ترجمہ: اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، حکمت سے نبوت مراد ہے، اور اسے جو چاہا سکھایا، جیسے کہ زرہ بنانا، زرہ کہتے ہیں وہ آرمر ہوتا ہے نا، ہم لوگ آرمر وغیرہ بناتے ہیں جو لوہے کے کپڑے ہوتے ہیں جس سے تلوار کا وار ان پر نہ لگے، جسم پہ نہ آئے، تو زرہ بنانا، اور جانوروں کا کلام سمجھنا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کے صدقے میں دوسروں کی بلائیں بھی دفع فرماتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صالح مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا دفع فرماتا ہے، سبحان اللہ، نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے، بحوالہ خازن، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ ترجمہ: تو ضرور زمین تباہ ہو جائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہے کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب ہمارا تیسرا پارہ تلک الرسل ہے نا۔ تو ترجمہ: یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے مراتب جدا گانہ ہیں، بعض حضرات سے بعض افضل ہے، اگرچہ نبوت میں کوئی تفرقہ نہیں، وصف نبوت میں سب شریک یک دیگر یعنی برابر شریک ہے، مگر خصائص اور کمالات میں درجے متفاوت یعنی کہ الگ الگ ہے۔ یہی آیت کا مضمون ہے، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے، سبحان اللہ۔ دوبارہ سے سن لیجئے کہ یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے مراتب جدا گانا یعنی ڈیفرنٹ ہے، بعض حضرات یعنی بعض انبیاء بعض سے افضل ہے، اگرچہ نبوت میں کوئی تفریقہ نہیں، ٹھیک ہے، نبوت کے اندر وصف نبوت میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، اس میں تفریقہ نہیں، وصف نبوت میں سب شریک یک دیگر ہے یعنی برابر کے شریک ہے، سارے برابر کے جو ہے، سارے نبی ہے نا، مگر خصائص اور کمالات جو ان کو معجزے وغیرہ جو عطا ہوئے ان کی خصوصیت جو ہے، مگر خصائص و کمالات میں درجے متفاوت یعنی کہ الگ الگ ہے، یہی آیت کا مضمون ہے، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی بے واسطہ، بنا کسی چیز کے درمیان، یعنی بے واسطہ، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کلام سے مشرف فرمایا، اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں، بحوالہ جمل۔ اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درج و بلند کیا۔ یہاں پر جو ہے آیت کا ٹرانسلیشن رہ گیا ہے، تو میں نے اس کو پڑھ دیا ہے۔ تفسیر: وہ حضور پرنور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ علیہ السلام کو بدرجات کثیرہ تمام انبیاء علیہ السلام پر افضل کیا، اس پر تمام امت کا اجماع ہے، اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ آیت میں حضور علیہ السلام کی رفعت مرتبہ یعنی کہ سرکار کا جو مرتبہ ہے اس کی بلندی، رفعت مرتبت کا بیان فرمایا گیا، اور نام مبارک کی تصریح وضاحت نہ کی گئی۔ اس سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علو شان یعنی مراتب کی بلندی کا اظہار مقصود ہے کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے، اور کوئی اشتباہ
راہ نہ پا سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصائص اور کمالات جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فائق اور افضل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہے، کہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا، درجوں بلند کیا، ان درجوں کی کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمائی، تو اب کون حد لگا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب قرآن شریف میں حد نہیں لگائی گئی تو وہابی دیوبندی کس طریقے سے حد لگا سکتا ہے؟ تو اب کون حد لگا سکتا ہے؟ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا اجمالی اور مختصر بیان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ ہے، تمام کائنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی اور اے محبوب، ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت میں فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، یعنی جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا، ارسلت الی الخلائق کافہ، یعنی مجھے تمام کی تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم کی گئی، قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا، حدیث شریف میں ارشاد ہوا، ختم بی النبیون، یعنی مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ آیت بینات اور معجزات باہرات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام پر افضل فرمایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا، شفاعت کبریٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحمت یعنی کہ عطا کی گئی، قرب خاص معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، علمی اور عملی کمالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ وہ بے انتہا خصائص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے، بحوالہ مدارک و جمل و خازن و بیضاوی وغیرہ۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرند بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے، جو ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، یعنی انبیاء کے معجزات، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، یعنی انبیاء سابقین کی امتیں بھی ایمان اور کفر میں مختلف رہی، یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع یعنی کہ فرما بردار ہو جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے، اس کی ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی خدا جل وعلا کی شان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہو، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں، کہ انہوں نے زندگانی دنیا میں روز حاجت یعنی کہ قیامت کے لیے کچھ نہ کیا، ٹھیک ہے، پوری زندگی انہوں نے دنیا ہی میں بسر کی، اور قیامت کے انہوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ اب یہ آیت الکرسی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہاں پر آئے گا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، احادیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہے۔ وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا، الحج القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، کیونکہ یہ نقص ہے، نقص یعنی کہ یہ ایک عیب ہے، اور وہ نقص اور عیب سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس میں اس کی مالکیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت کہ وہ سب کا مالک ہے، مالکیت اور نفاذ امر اور تصرف کا بیان ہے، اور نہایت لطیف پیرایا میں رد شرک ہے، کہ جب سارا جہاں اس کا ملک ہے تو شریک کون ہو سکتا ہے؟ جب سارا جہاں اس کا ملک ہے تو کون اس میں شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو کواکب کو پوچھتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں،
یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کو جو زمین میں ہے۔ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ اس میں مشرکین کا رد ہے جن کا گمان تھا کہ بت شفاعت کریں گے۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کفار کے لیے شفاعت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معذونین یعنی کہ اذن والے، جن کو اجازت ہو، جن لوگوں کو شفاعت کی اجازت دی گئی ہے، ان کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور اذن والے یعنی کہ اجازت والے انبیاء ہے، ملائکہ ہے اور مومنین ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی ما قبل اور ما بعد، یعنی جو ان سے پہلے اور بعد میں ہے، یا امور دنیا اور آخرت۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اور جن کو وہ مطلع فرمائے وہ انبیاء اور رسل ہے، جن کو غیب پر مطلع فرمانا ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول بحوالہ خازن وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین۔ اس میں اس کی عظمت شان کا اظہار ہے، اور کرسی سے یا علم اور قدرت مراد ہے، یا عرش، یا وہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ اس آیت میں الوہیت کے اعلیٰ مسائل کا بیان ہے، اور اس سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، الوہیت میں واحد ہے، حیات کے ساتھ متصف ہے، واجب الوجود، اپنے ماں سوا کا موجد ہے، تحجز اور حلول سے منزہ، اور تغیر اور فطور سے مبرہ ہے، نہ کسی کو اس سے مشابہت، نہ عوارض مخلوق کو اس تک رسائی، ملک و ملک کا مالک، اصول و فروع کا مبدی، قوی گرفت والا، جس کے حضور سوائے معذون یعنی کہ اذن والے کے کوئی شفاعت کے لیے لب نہ ہلا سکے، تمام اشیاء کا جاننے والا، جلی یعنی ظاہر کا بھی اور خفی یعنی پوشیدہ کا بھی، کلی کا بھی اور جزئی کا بھی، کلی یعنی ان ٹوٹل، جزئی یعنی پارٹس بائی پارٹس، کلی کا بھی جزئی کا بھی، واسع الملک والقدرہ، ادراک اور وہم اور فہم سے برتر اور بالا۔ سبحان اللہ۔ کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے۔ صفات الہیہ کے بعد لا اکراہ فی الدین فرمانے میں یہ اشعار یعنی خبر دینا ہے کہ اب عاقل کے لیے قبول حق میں تعامل کی کوئی وجہ باقی نہ رہی۔ اس میں اشارہ ہے کہ کافر کے لیے اول اپنے کفر سے توبہ اور بیزاری ضروری ہے، اس کے بعد ایمان لانا صحیح ہوتا ہے۔ اس نے بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے، کفر اور ضلالت کی، ایمان اور ہدایت کی روشنی اور نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہے، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اسی۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر غور و تکبر پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی اور تمام زمین کی سلطنت عطا فرمائی، اس پر اس نے بجائے شکر اور طاعت کے تکبر اور تجبر کیا اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان تھا، سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی ہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدا پرستی کی دعوت دی، خواہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے، قبل یعنی کہ پہلے، یا اس کے بعد، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا یعنی کہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، یعنی اجسام میں، جسم میں موت اور حیات پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا ناشناس کے لیے یعنی خدا کو نہ ماننے والے کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی شاہد ہے، کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا، جس ذات نے اس کو انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی وہ رب ہے، اور زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو جو موت دیتا ہے وہ پروردگار ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت اور حیات میں موجود ہے۔ اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت اور سفاہت یعنی کہ بے وقوفی اور انتہائی بدنصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بننا پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑتا، اس نے کج بحشی یعنی کہ فضول تکرار اختیار کی۔ بولا میں جلاتا یعنی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ نمرود نے دو شخص کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو جلانا ہے۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ یعنی کہ بے وقوفی بھری بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا، اور کہاں موت اور حیات یعنی کہ پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا، اور بجائے اس کے زندہ کے چھوڑنے کو جلانا کہنا، یعنی اپوزٹس کو یہ جو وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قتل کیے ہوئے شخص کو اگر زندہ کرتا، جو کہ وہ نہیں کر سکتا، تو اس سے وہ اس کے بجائے اس نے کیا کیا، زندے کو چھوڑ دیا، اور یہ کہتا ہے کہ اس نے اس کو جلا دیا۔ اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ وکلا پر یعنی عقل مندوں پر اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ قاطع ہے، اور اس کا جواب ممکن نہیں، لیکن چونکہ نمرود کے جواب میں شان دعویٰ پیدا ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت اور حیات کا پیدا کرنا تو تیرے مقدور یعنی کہ تیرے اختیار میں نہیں۔ اے ربوبیت کے جھوٹے مدعی، تو اس سے سہل یعنی کہ اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا، جو ایک متحرک جسم کی حرکت کا بدلنا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی سورج کو لاتا ہے پورب یعنی کہ مشرق سے، تو اس کو پچھم یعنی مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ تبارک و تعالی راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہمارا درس مکمل ہوا۔ اب تمام سے گزارش ہے کہ دعا، ہمارے لیے دعا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو سیکھا اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی